السلام علیکم۔ اس وقت جو سیاسی درجہ حرارت ہے اسلام آباد کا وہ بہت اوپر ہے۔ عمران خان کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سزا پائیں گے؟ 780A کے مقدمے کا کیا بنے گا؟ تحریک انصاف اور اس حوالے سے جڑے بہت سارے ایسے تنازعات ہیں اور وہ سیاسی نوعیت کے تنازعات ہیں جو اس وقت اسلام آباد اور پاکستان کی سیاست کے اوپر چھائے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات تاثر یہ بھی ملتا ہے کہ جو بہت زیادہ بے یقینی ہے اس کو کم کر سکتے ہیں ہم اگر یہ تنازعات حل ہو جائیں، لیکن کیا حل ہو سکتے ہیں اور آئندہ آنے والے دن کیا پیغام لے کر آئیں گے؟ ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ خان۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ ہم نے یوسف رضا گیلانی کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں 5 سال کے لیے نااہل ہوتے دیکھا تھا اور سزا یہ تھی ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ۔ عمران خان 31 اگست کی ان کی ذاتی طلبی ہو گئی ہے، شوکاز نوٹس بھی جاری ہو گیا۔ کیا نظر آتا ہے آپ کو اس کیس میں؟ دیکھیں، اس میں عمران خان صاحب کے خلاف کیسز تو اور بھی ہیں، لیکن ایک قانون کے طالب علم کے طور پہ جو میری اسیسمنٹ ہے، 3 کیسز جو ہیں وہ بڑے سیریس ہیں اور وہ کیسز ایسے ہیں کہ وہ ثابت شدہ ہے۔ یعنی جو کنٹیمپٹ کا نوٹس انہیں الیکشن کمیشن سے ملا ہے اور الیکشن کمیشن کو بھی کنٹیمپٹ میں وہی اختیارات حاصل ہیں جو ہائی کورٹ کو حاصل ہیں، تو جو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے خلاف جو انہوں نے کہہ دیا ہے یا جو یہ ان کے اوپر جو ہے وہ زبان درازی کہہ لیں یا جو یہ برسے ہیں ان کے اوپر، ان الفاظ کو توہین عدالت کے یا توہین کے زمرے سے نکالنا جو ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ توہین سے زیادہ جو ہے وہ الزام تراشی اور جو ہے وہ دشنام ترازی ہے۔ تو ایک تو اس میں کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ اس میں ان کو جو ہے وہ سزا نہ دی جائے۔ اسی طرح سے ایک توشہ خانہ کا کیس ہے، اس میں بھی اگر وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ان فیلڈ ہے کہ بیٹے سے تنخواہ لی، تنخواہ یعنی جو ہے وہ واجب الادا تھی، آپ نے لی نہیں ہے، لیکن ریسیویبل ایسٹ تو ہے، آپ نے اظہار نہیں کیا اپنے گوشوارے میں، تو لہذا آپ نااہل ہیں بقیہ زندگی کے لیے۔ تو اس میں بھی بالکل ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے عمران خان کی، خود اپنی پوزیشن۔ اور یہ جو اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے، ایک تو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ ججز نے آج اس کیس کا جائزہ لیا، جائزہ لینے کے بعد انہوں نے شو کاز نوٹس جاری کیا ہے، میننگ دیر بائی کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ توہین ہے، تو اس کے بعد انہوں نے شو کاز نوٹس جاری کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں گے، آواز تو ان کی اپنی ہے، یہ خود ہی تو سامنے فرما رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں یہ، تو اس میں یہ کیا عذر کیا پیش؟ تو اس لیے ان تینوں کیسز میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ان میں جو ہے وہ کوئی ریلیف مل سکتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ پھنس گئے ہیں، ان سے جان خلاصی نہیں ہوگی؟ پھنس گئے ہیں، اور یہ نااہل جو ہے وہ 2 جگہ سے 5 سال کے لیے جس طرح سے گیلانی صاحب ہوئے تھے، اور ایک جگہ سے فار لائف جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کو کیا گیا یا جہانگیر ترین صاحب کو کیا گیا، تو یہ اس سے کم اگلے 2-4 ماہ میں اس سے کم جو ہے نا کوئی اور معاملہ نہیں ہو سکتا۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی اگر سٹارٹ کر لیں، لگتا تھا کہ شاید وہ پہلے بلا کے تو بیان لیں، ان کا نقطہ نظر لے لیں کہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے، کوئی وضاحت کرنی ہے، ڈائریکٹلی شو کاز ہوا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک سٹیپ درمیان میں آ سکتا تھا، نہیں آیا عدالت اس کو بہت سنجیدگی سے لی۔ اگر انہیں اس بات پہ کوئی ڈاؤٹ ہوتا کہ توہین عدالت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، دیکھو نا، ایک انڈائریکٹ بات ہوتی ہے، اس کے اوپر یہ انفر کیا جاتا ہے کہ توہین عدالت ہوئی ہے، تو اس میں پھر نوٹس دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ اپنی پوزیشن کی وضاحت کریں، اور پھر اس چیز کو کنفرنٹ کیا جاتا ہے اس وضاحت سے، اور پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ توہین ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو اس میں تو کنفرنٹ کرنے والی بات ہے، خود ہی تو وہ کہہ رہے ہیں، اور ان کے جو الفاظ ہیں
اب یہ جو اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ قانونی قانونی کارروائی ایک جوڈیشل آفیسر جو ہے وہ اگر اپنا فیصلہ کرتا ہے اس کے اوپر آپ کیا قانونی کارروائی کر سکتے ہیں؟ اور پھر آپ نے تو یہ کہا بھی نہیں. آپ کے یہ الفاظ ہیں کہ وہ جو مجسٹریٹ ہے زیبا، تم بھی تیار رہنا، تم بھی تیار ہو جاؤ، تمہارے خلاف بھی ہم ایکشن لیں گے. ایکشن جو ہے وہ اب پھر کنفرنٹ کرنے والی تو بات کوئی نہیں تھی. انہوں نے سیدھا سیدھا جو ہے اس کو سمجھا کہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے، انہوں نے شو کاز نوٹس دیا. سر آپ نے الیکشن کمیشن کا بھی حوالہ دیا، اعلیٰ عدلیہ میں بھی ایسے مواقع ہے کہ جب کوئی معافی مانگ لیتا ہے، ندامت کا اظہار کر دیتا ہے، خود کو اپنی عدالت کی صوابدید پر چھوڑ دیتا ہے، تو عام طور پر وہ میگنینمٹی کا اظہار کرتے ہوئے ادارے معاف کر دیتے ہیں. الیکشن کمیشن میں اعظم سواتی اور فواد چودھری نے آگ لگا دو اور پتہ نہیں کیا کیا بیانات دیے تھے، لیکن پھر معافی تلافی ہو گئی تھی. تو وہ گنجائش تو بھی ہے نا؟ وہ گنجائش الیکشن کمیشن کے کیس میں ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں ہے. نہیں ہے؟ نہیں ہے. وہ کیوں سر؟ کیونکہ وہ کنٹمپٹ تو کسی اور جگہ پہ ہوئی ہے نا، تو یہ معاف تو یہ نہیں کر سکتے. یہ تو اس کے اوپر جو ہے اگر یہ پلیڈ گلٹی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو سزا میں کمی لا سکتے ہیں، ٹل رائزنگ کوٹ کر دیں، نہ 6 ماہ قید کریں. چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیونکہ خود وہ براہ راست کنٹمپٹ اس کی ہوئی ہے، تو وہ معافی تلافی کے اوپر جو ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اس معافی تلافی کی بھی ایک قیمت ہوگی. ایک آپ جو کہیں اور اس کو اس انداز سے کہیں اور اتنی زیادہ جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ الفاظ کا چناؤ ایسا کریں کہ جو بالکل جو ہے وہ واضح بھی ہو اور بہت ہی زیادہ توہین آمیز ہو، تو اس کے بعد پھر اگر آپ معافی مانگیں تو پھر سیاست آپ نے پھر اسی ملک میں کرنی ہے نا. سر 780A کا پرچہ بھی آپ نے کروایا ان کے اوپر، اور وہ بھی اسی کیس کے اندر ہے. پرسوں رات بڑا شور شروع ہو گیا کہ اسلام آباد پولیس پہنچ گئی بنی گالہ عمران کو گرفتار کرنے. کیا ارادے ہیں آپ کے؟ آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں عمران کو؟ نہیں، دیکھیں گے ان کی گرفتاری جو ہے وہ اتحادی حکومت جو ہے وہ تمام اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لے کے ہی کرے گی، اور اس میں ہماری کوشش تو ہے کہ اس حصے میں سب کو آن بورڈ لیا جائے. 25 مئی کے واقعات کے بعد بھی یہ ہماری کوشش بھی تھی اور یہ معاملہ کیبنٹ میں پیش بھی کیا تھا، اور یہ درخواست کی تھی کہ نہ صرف اس کے خلاف مقدمہ درج کرنے بلکہ اس کو گرفتار کرنے کو اجازت دی جائے. اس کے اوپر کیبنٹ نے جو ہے وہ ایک سب کمیٹی بنائی. اس سب کمیٹی کی رپورٹ بھی اب تیار ہو چکی ہے. اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ گرفتاری ہو سکتی ہے، بلکہ میں تو ذاتی طور پہ کہوں گا ہونی چاہیے. اور یہ جو ان کی بڑکے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے. یہ پشاور میں لاہور میں جتنا مرضی احتجاج کریں، اس طرف اگر یہ احتجاج کے لیے آئیں گے تو بالکل 25 مئی سے زیادہ بہتر طور پہ ان کا جو ہے نا وہ انتظام اور علاج ہوگا. تو لیکن یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو اس بات کی اجازت دینے سے پہلے پارٹی کے لیڈر میاں نواز شریف صاحب ہیں ان سے بھی، اور جو ہماری اتحادی پارٹی کے سربراہ ہیں ان کو اعتماد میں لینا ہوگا. نواز شریف کیا ایکٹیولی ایسے فیصلوں میں ابھی حصہ لیتے؟ جی، پی ایم ایل این کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے ہم خود کریں یا ان کی صدارت میں جو ہے وہ ویڈیو لنک میٹنگ میں ہو تو اس میں ان کی انپٹ ہوتی ہے اور ڈسکشن ہوتی ہے، بڑی اوپن ڈسکشن ہوتی ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی ایک اپنی رائے یا ایک اپنا ان کا نقطہ نظر ہوتا ہے، اور جب ایک بحث مباحثہ دلیل موقف جو ہے وہ ہر طرف سے آتا ہے تو اس کے برعکس بھی فیصلے ہو جاتے ہیں. لیکن وہ فیصلوں میں شامل ہوتے ہیں اور سے جو ہے ان کی جو ہے وہ نوٹس میں ہوتے ہیں، ان کے نالج میں ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان کو پکڑ لیں اگر لیڈرشپ کا فیصلہ ہو گیا، تو اگر ضمانت منسوخ ہو جاتی پھر کیا کریں گے؟ تو پھر تو لازمی پکڑیں گے، پھر تو لیڈرشپ کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کو بھیجنی پڑے گی. بالکل. یعنی یہ جو اب وہ گئے ہیں نا ضمانت کروانے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا کام آسان کر دیا ہے. اب ہمیں اگر وہاں پہ ہم پوری طرح سے پرسو کریں گے، اچھا وکیل کریں گے
کیس بھی جو ہے وہ بالکل دیکھیں نا، وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ میری آواز نہیں ہے. اگر عدالت چاہے تو اس کو اب وہ کروا لے، اس کو اینالائز کروا لے، تو وہ کہہ ہی نہیں سکتے. تو اس میں جب ہائی کورٹ نے یہ قرار دے دیا ہے کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، اور اس میں جو ہے وہ مقدمہ درج ہو چکا ہے، 780 یہ بنتی ہے کسی جوڈیشل آفیسر کو، بلکہ اس میں تو کوئی بھی سرکاری افسر ہو، اسے اپنی لافل ڈیوٹی سے روکنا جو ہے یہ بالکل دہشت گردی ہے. 780 یہ ہے. تو اس میں جو ہے یہ بنتی ہے. تو اس میں اگر ہم آرگو کرتے ہیں اور عدالت ان کی بے ریجیکٹ کر دیتی ہے تو دیر اینڈ دین ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ پھر کسی کے بھی آن بورڈ ہونے یا اعتماد میں ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ ایک عدالت کا حکم ہے، اس کو تو پھر ہمیں بھی اس کو اوبے کرنا ہے اور باقی سب بھی اس کے. لیکن رانا صاحب کیا پولیٹیکلی یہ ڈویبل ہوگا کہ عمران کو پکڑ کے آپ کو اڈیالہ جیل میں بند کرتے؟ مجھے لگتا ہے کہ سیاسی طور پر ابھی یہ اچھا نہیں ہے. نہیں، میں اگر یہ ضمانت جو ہے یہ منسوخ ہو گئی تو بالکل آپ کو یہ کر کے دکھائیں گے. سیاسی طور پہ دیکھیں، اگر میاں شہباز شریف کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، میاں نواز شریف کو کیا جا سکتا ہے، ان کے سامنے ان کی بیٹی کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے. یہ سارے کام ان کے اپنے زمانے میں ہوئے ہیں. ان کو جو ہے یہ سیاسی طور پہ اگر آج یہ چیزیں بڑی بری لگ رہی ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اپنے دور میں کیا کرتے رہے ہیں. سر یہ دوسرا موقع ہوگا 2014 کے دھرنے کے دنوں میں جب پی ٹی وی اسٹیشن اٹیک ہوا تھا، تو اس وقت بھی عمران خان کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے وہ آئی جی طاہر عالم تجھے چھوڑوں گا نہیں، وہ فلانے ڈی آئی جی تجھے چھوڑوں گا نہیں. پھر پی ٹی وی اسٹیشن والا واقعہ ہوا تو 780 ہے شاید عارف علوی صاحب پہ، اسد عمر پہ، عمران خان پہ، ان سب پہ لگی تھی. اب وہ شاید ختم ہو گئی. تو یہ دہرایا جائے گی تاریخ 2014 کے بعد ان کیسز میں. لیکن 2014 میں جو ہے وہ میں تو اس وقت بھی اس رائے کا حامی تھا کہ ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے تھا. یہ ایسے ہی پورا دن یہاں پہ ان کرسیوں کے اوپر بندہ کوئی نہیں ہوتا تھا، اور شام کو جناب وہاں پہ مجمع لگ جاتا تھا، اور یہ آگے کنٹینر پہ کھڑے ہو جاتے پوری دنیا کو گالیاں دینے کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے یہ تمام جو یہ پارلیمنٹ ہو، لاجز کے تمام ڈرائیور، تمام جو ہے وہ باورچی، تمام نوکر جو ہے وہ پہنچ جاتے وہاں پہ، باقی لوگ ان کے کو آ جاتے. تو وہاں پہ 500-700 کا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ، اب اگر میں یہ کہوں گا تو شاید اس کو نامناسب سمجھا جائے. ایک وہ پروگرام ہو جاتا تھا شام، ذرا جو ہے وہ خوشگوار ہو جاتی تھی اور ان کی طرف سے لوگوں کو جو ہے وہ گالیاں دی جاتی تھی. تو ان کو اریسٹ کیا جانا چاہیے تھا اس وقت بھی. اور یہ وہاں سے جو دھرنا شرنا، کبھی خبریں کھود رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، یہ تماشا جو انہوں نے 126 دن لگایا وہ نہیں لگانے دیا جانا چاہیے تھا. سر رانا صاحب ایک آپ کے اوپر بڑا سخت قسم کا الزام ہے، اور وہ شہباز گل نے اپنی زبانی تصدیق کر دی. عمران خان نے کہا سیکسول اسالٹ ہوا ہے، اور اس کی تصدیق خود شہباز گل نے گزشتہ روز اپنی زبان سے کر دی. اب جنسی تشدد حراست کے اندر اگر ہوتا ہے اسلام آباد پولیس میں تو یہ تو قابل مذمت ہے. جی بالکل، یہ قابل مذمت اور انتہائی جو ہے یہ افسوسناک بات ہوگی. لیکن اگر یہ الزام غلط ہے تو پھر یہ وہ بھی پھر اتنا ہی قابل مذمت ہے، اب یہ کیسے اور اتنا ہی افسوسناک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اس میں میں نے تو اپنے طور پہ پولیس حکام سے بھی اور جو لوگ اس معاملے سے ریلیونٹ رہے ہیں تو میں نے تو ان سے پوری طرح سے جو ہے وہ باز پرس کی ہے. میں اسلام آباد پولیس کے حوالے سے بھی، اور جو 5.5 دن جو ہے وہ یہاں پہ رہے ہیں، تو میں تو اس بات کی جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر تردید کر سکتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوا. لیکن پھر بھی جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ایک بنا دیا جائے جو ہے وہ انکوائری کمیشن، تو وہ ہم بنانے جا رہے ہیں. تو اس میں اگر ثابت نہیں ہوتا تو پھر ان کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے. کمیشن آف انکوائری ایکٹ کی بھی آپشن ہے میرے خیال میں. اب جب شہباز گل اپنے منہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں اس کے ساتھ جنسی تشدد ہوا ہے، وہ یا تو ڈینائی کر دیتا پھر الزام رہ جاتا. اب تو وہ کہہ رہا ہے اس کے ساتھ ہوا ہے. اب اس کی نوعیت چارجز کی بدل نہیں، اس نے اپنے بیان میں یہ بات نہیں کی. اس سے سوال ہوا، اس نے کہا اس نے جو ہے وہ
اپنی اسٹیٹمنٹ جو لکھ کے دی ہے اس میں اس نے یہ بات نہیں کی. کیا اس نے تحریری بیان دیا؟ جی اس نے تحریری بیان دیا ہے, اس میں اس نے یہ بات نہیں کی, اور ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں لیکن اس میں یہ بات اس نے نہیں کی. جنسی تشدد کا کوئی ذکر نہیں؟ بالکل اس کا کوئی ذکر نہیں. یہ اس نے کہا ہے کہ مجھے مارا گیا ہے, یعنی اس نے تحریری بیان کے اندر اس نے لکھا ہے کہ مجھے مارا گیا. اس نے یہ لکھا ہے کہ مجھے جو ہے وہ مارا ہے 3-4 لوگوں نے آ کے, اور ان بدوں کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں بتاتا کہ وہ کون ہے, نہ وہ یہی کہتا کہ پولیس والے تھے. یہ اس نے اپنے تحریری بیان میں, لیکن اس نے یہ قطعاً ذکر نہیں کیا. پہلی بات وہ پہلے دن اسے جوڈیشل مجسٹریٹ کے پیش کیا گیا جب اس کو گرفتار کیا گیا ودن 24 آورس. تو اس میں اس نے کوئی بات نہیں کی کہ میرے اوپر تشدد ہوا ہے یا مجھے کسی نے مارا ہے یا میرے اوپر جنسی تشدد ہوا ہے. اس کے بعد اسے بھیج دیا گیا 2 دن کے لیے, اس کو جوڈیشل جسمانی ریمانڈ پہ دیا گیا. اس دوران جو ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں رہا ہے, کسی اور نے کسٹڈی میں انٹرفیئر نہیں کیا. اگلے دن جو ہے اسے جیل بھیج دیا گیا ہے, جیل چلا گیا ہے. جیل میں بھی جا کے کوئی انہوں نے اسٹیٹمنٹ نہیں دی, کوئی انہوں نے درخواست نہیں دائر کی, کوئی انہوں نے کسی اتھارٹی کو اپروچ نہیں کیا کہ جس کے ساتھ تشدد ہوا ہے یا جنسی جو ہے وہ تحریری بیان کدھر ہے جس کی طرف آپ نے؟ وہ جو آئی جی کی انکوائری ہے اس کے ساتھ وہ بیان جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ جب پیش کریں؟ ہاں, تو یہ جب 17 تاریخ کو جب اس کا دوبارہ ریمانڈ ہوا ہے تو اس دن یہ بات سامنے آئی ہے کہ جی ٹارچر ہوا ہے, اور اس کے دوسرے دن تیسرے دن اس معاملے کو اور زیادہ ابھارنے کے لیے, ایگریویٹ کرنے کے لیے پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جس کو جنسی تشدد ہوا ہے. اس کے 3 دن بعد جو ہے جو بیان شہباز گل صاحب نے دیا اس میں پھر انہوں نے یہ نہیں کہا. یہ تو رات جب کوئی ریکوری کے اوپر اس کو لے کے گئے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ کوشچن ہی ایسا تھا, یعنی جو کوشچنر ہے یا اینکر ہے اس نے اسے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ کے ساتھ جنسی تشدد ہوا ہے. اس نے کنفرم کر دیا. تو اس نے کہا کہ جی نہیں, آپ مجھے بتائیں کہ وہ یہ بات رد کر سکتا تھا. جب عمران خان نے کہا ہے تو اس نے پھر آگے سے کہنا ہی کہنا ہے. نہیں سر, لیکن یہ آپ اس کو لائٹلی نہ لیں. وہ تو کہتا کہ ہمارے معاشرے میں تو اس کے بعد بندہ وہ کہتے ہیں شکل دکھانے جوگا نہیں رہ جاتا. تو آپ اس بیان کے اوپر اس کو مذاق اڑائیں یا جو مرضی کہیں, لیکن آپ کو کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت رپورٹ تیار کرنی چاہیے, کیونکہ اب لا کہتا ہے کہ وہ رپورٹ پبلک ہوگی اور اس کو پبلک کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ کمیشن آف انکوائری بھی وہی چیز ہوگی. ہائی کورٹ نے معزز جو قائم کام چیف جسٹس وہ رپورٹ پبلک کریں گے. انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ آپ ایک ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے جج کے ان کے جو ہے وہ ان کی سربراہی میں انکوائری کمیشن بنائیں اور وہ انکوائری کرے اس کے ٹارچر. کب تک بنائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ وہ کیونکہ وزارت داخلہ سے متعلقہ ہی معاملہ ہے تو اس سلسلے میں کوئی نام جو ہے وہ زیر غور ہیں, تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کوئی بہتر نام جو ہے وہ, اور رجسٹرار ہائی کورٹ سے بھی ہم اس بات کی جو ہے وہ اپروول کہہ لیں یا ویسے کنسنٹ کہہ لیں, ان سے بھی ہم یہ مشورہ کریں گے. یہ 2-3 نام ہیں, تو اگر آپ کی اس میں کوئی مناسب ڈائریکشن ہے تو وہ آپ دے دیں تو بنا دیں گے. وہ انکوائری کر لیں, وہ انکوائری کمیشن ہی ہے. سر ایک پنجاب پولیس کے متعلق نا کافی وہ بدنامی ہے اس کی. وہ کہتے ہیں کہ بندہ اس کے حوالے کر دیں نا تو اس سے گھر سے وہ ٹینک اور توپ بھی نکال دیں گے. تو رات آپ نے چھاپا مار کے اس کے گھر سے پستول بھی نکال دیا, سیٹلائٹ فون بھی نکال دیا. وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس AK-47 ہے, لیکن پستول کی برآمدگی آپ نے کر دی. 5-7 دن کے بعد یہ برآمدگی کیوں ضروری تھی اور اس کی کریڈیبلٹی کتنی ہوگی؟ نہیں, اگر اس یعنی کمرے میں یا لاج میں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہاں پہ رہ کس کیپیسٹی میں رہا تھا. وہ پارلیمنٹ لاجز ہے اور وہاں پہ وہ سارے جو لاجز ہیں وہ MNAs کی انٹائٹلمنٹ ہے. تو یہ کس چکر میں وہاں پہ لاج جو ہے وہ اس میں رہ رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہاں پہ گئے ہیں تو وہاں پہ جو چیز ملنی تھی تو اس کو جو ہے وہ پھر جو ہے وہ جو کاروائی ہے سرچ کی اس میں لانا ہی تھا نا. وہاں پہ جب پستول پڑا تھا تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اس پستول کو جو ہے وہ پسٹل کو وہ جو ہے وہ دائیں بائیں کر دیتے. وہ وہاں پہ موجود تھا اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ اپنی کاروائی میں جو بھی اس کی بنتی ہے اس میں جو ہے وہ لے آئے ہیں. تو اب جو سیٹلائٹ فون جو برآمد ہوا, جب اس کا فرانسک آڈٹ ہوگا تو اس میں اگر وہ چیزیں آ جاتی ہیں
کہ یہ کہاں کہاں پہ یہ باتیں کرتا رہا ہے، تو پھر آپ یہ کیسے کہیں گے یہ ہمارا نہیں ہے؟ سیٹلائٹ فون اس نے مانا ہے کہ اس کا؟ جی سیٹلائٹ فون اس کا نہیں، چلے بالفرض وہ نہیں مانتا. پہلی بات تو یہ نا وہ تسلیم کرے کہ ہاں میرا پستول تو اس نے ڈینائی کیا کہ میرا نہیں ہے. اگر وہ کہتا کہ جی میرا نہیں ہے، وہ نمبر تو آخر کسی کے نام پہ ایشو ہوا ہوگا نا. ڈونلڈ لو کو نہ کال کی ہو، پتہ چلے ڈونلڈ لو نے کال کی تھی. بہرحال یہ سنجیدہ معاملہ ہے. اگر وہ فون جو ہے اس کی جو سم ہے یا اس کا جو بھی اس کی انٹائٹلمنٹ ہے وہ کسی جگہ سے خریدا گیا ہوگا، کسی جگہ سے کسی کے نام پہ وہ جو ہے وہ درج ہوگا، تو اگر وہ اس کا نام نکل آئے یا کسی ایسے بندے کا نام لے جو اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے، تو پھر یہ کیسے انکار کرے گا؟ اگر اس سے کالیں جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو کی گئی ہیں، ایسے ممالک میں کی گئی ہیں جو کہ براہ راست ان سے کنیکٹڈ ہے. لائک کوئی آپ کے پاس انفارمیشن تھی تو میں آپ کی زبانی سننا چاہوں گا. ابھی وہ اس کا فورنزک آڈٹ جو ہے وہ ہونا ہے، لیکن ابتدائی طور پہ وہاں پہ جو یعنی چیزیں نظر آتی ہیں تو اس میں اب امریکہ اگر اس کی فیملی کا نمبر ہے وہاں پہ، تو اس سے اگر وہاں پہ کالے ہوئی ہیں تو پھر اسی کا ہے نا، اور اسی سے پھر کسی اور ملک میں بھی کالے ہوئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سر یہ ٹپیکل پنجاب پولیس کی برآمدگی والا کیس ہے. نہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ جو یعنی سیٹلائٹ فون ہے اس کو ڈالا نہیں جا سکتا. یہ اگر اسی کا ہے تو یہ اس کے اوپر ثابت ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ اس میں ایک ڈیٹا ہوگا، اس میں اگر دیکھیں نا، اگر وہ میرا ہے تو وہاں سے کالیں جو ہیں وہ میرے ملنے والوں کو ہوئی ہوں گی نا. رانا صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی، ایک بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. رانا صاحب پچھلے انٹرویو میں آپ نے مجھے کہا کہ عمران خان نے کسی سے کوشش کی کہ وہ ہیروئن کے ڈال دے اس کے اوپر پولیس والے سے کہہ کے، تو وہ پولیس والا تیار نہیں ہوا. تو ایسے کسی نے پستول ڈال دیا تو پھر کیا کر لیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی پولیس میں جو پستول ڈالنے کی ضرورت ہے. اس میں یہ تو پستول جو ہے وہاں سے مل گیا ہے تو اس لیے یہ بیچ میں آ گیا ہے، ورنہ اس کیس کے حوالے سے پستول ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پستول ڈالنے سے اس کیس میں کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ دوسرا معاملہ جو چارج آپ نے لگایا ہوا ہے انسائٹمنٹ والا، وہ تو زیادہ ہے، بغاوت والا بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. 124A آپ نے وہ فون کی جن لوگوں سے ان کے رابطے رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ یہ گفتگو کرتے رہے ہیں، جن لوگوں کو یہ کالیں کرتے رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ فون سے ثابت ہو جائیں گی. وہ تو خیر آپ کے پاس کچھ انفارمیشن ہونی چاہیے تھی. ہفتے بعد آپ نے چھاپا کیوں مارا؟ میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا کیا ضرورت پیش آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کسٹڈی، اس کی نشاندہی، اس کی موجودگی جو ہے یہ ضروری تھی. اس کو اس کے بیان کے اوپر پکڑا گیا ہے، نہ کہ کسی کرمنل اور ایکٹ کے اوپر. اس نے وہ جو بیان دیا تھا وہ بیان قابل اعتراض تھا. ہاں نہیں، اس کا جو قابل اعتراض بیان ہے، اس بیان کو جو ہے وہ اس بیان کو دینے سے پہلے، دینے کے بعد کن لوگوں کے ساتھ رابطہ تھا اور کون لوگ ہیں جو اس کے ساتھ رابطے میں رہے اور جس کی وجہ سے یہ اس یعنی اوفینسو کیفیت میں آئے کہ انہوں نے جو ہے وہ جو تحریری بیان آپ کہتے ہیں پولیس کسٹڈی میں اس نے دیا شہباز گل نے، اس میں اس نے کوئی اشارہ دیا آپ کو کہ اس نے بیان خود سے دیا یا کوئی پارٹی پالیسی تھی؟ کیا تھا اس تحریری بیان میں کوئی ذکر ہے سر؟ جی اس میں جو انویسٹیگیشن ہے اس میں تو اس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ پارٹی پالیسی تھی اور پارٹی کے لیول پہ جو ہے یہ بیان تیار ہوا اور میں نے فون کے اوپر وہ میں نے بیان پڑھا ہے اور لکھا ہوا بیان پڑھا ہے. جی لکھا اس نے تحریری بیان میں دیا. ہاں، اور اس کی اب کوشش بھی ہو رہی ہے اور اس کمرے میں بھی جو چیز تلاش کی گئی ہے یا وہ پنجاب ہاؤس میں، تو کوشش تو یہی کی گئی ہے کہ وہ لکھا ہوا بیان جو ہے وہ مل جائے. ملا آپ کو؟ نہیں ابھی تو میرا خیال ہے، اس بارے میں میری انفارمیشن نہیں ہے، تو کوشش تو یہ ہے کہ وہ مل جائے. تو اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ اس نے پولیس کو اسٹیٹمنٹ تو یہی دی ہے، لیکن آگے جا کے وہ اپنا بیان جس طرح سے ملزم پھر بدل لیتے ہیں. لیکن اس نے یہ کہا ہے اور اس کا جو اس نے بیان دیا ہے ARY کے اوپر، وہ آپ وہ اس کا ریکارڈنگ نکال کے سن لیں. وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ بالکل لکھا لکھایا بیان جو ہے وہ پڑھ رہا ہے. تو رانا صاحب جتنی تفتیش ہونی تھی وہ تو ہوگی، تب پھر آپ کو مزید اس کی پولیس کسٹڈی کی تو ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں میرا خیال ہے کہ ان 2 دنوں کے بعد اب مزید جو ہے وہ
اس میں کمپلیٹ ہو جانی چاہیے نا، وہ پھر جوڈیشل کسٹڈی میں چلا جائے گا، تو معاملہ اب عدالت میں جائے گا، کیس سنوائی ہوگی، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کا کیا بننا ہے۔ جی بالکل، اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہ ہوئی تو پھر رہا بھی ہوگا۔ نہیں، اس میں ایویڈنس آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو اس نے بیان ARY پہ ریکارڈ کروایا ہے، وہ کل کو یہ کہے گا میرا بیان ہی نہیں تھا، معافی مانگ لے گا کہ غلط الفاظ کا چناؤ ہو گیا تھا۔ نہیں غلط عدالت کے سامنے معافی کی تو گنجائش ہوتی ہے۔ نہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ جب ایک offensive اس نے گفتگو کی ہے اور وہ پینل کوڈ کے تحت قابل سزا ہے، تو اس کے اوپر تو معافی اس طرح سے نہیں ملے گی، یہ کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس تو نہیں ہے۔ درست ہے۔ تو وہاں پہ جو اس کا جو بیان ہے اس کو ہی صفحہ مثل پہ ایویڈنس میں لے آنا، ایک آدمی پیش ہو اور وہ جو ہے وہ اس کا بیان جو ہے اس کی ویڈیو وہ پیش کرے اور اس کی تصدیق کرے کہ جی یہ اس کا بیان ہے، تو یہ میرا تو خیال ہے کہ یہ اس سے انحراف نہیں کر سکتا۔ سر ابھی آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ اس کے اوپر 3 کیسز ہیں، اس میں سے ایک آپ نے توشہ خانہ کا 62(1)(f) نواز شریف والا حوالہ دیا کہ 10,000 اکاؤنٹ ریسیویبل تھا، اس پہ نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا، حالانکہ وہ پیسہ وصول نہیں ہوا تھا۔ یہاں آپ نے توشہ خانہ سے جوڑ دیا، کیا یہ درست ہوگا کہ نواز شریف والا پور ڈیسیژن تھا، اچھا فیصلہ نہیں تھا، کنٹروورشل ڈیسیژن تھا، اس طرح کا ایک اور فیصلہ کر کے ایک اور پولیٹیکل لیڈر کو آپ 62(1)(f) لگا دیں؟ لیکن اب پھر کیا کیا جائے، قانون ہے اور فیصلہ سپریم کورٹ کا انفیلڈ ہے، اس فیصلے کو ڈیفینڈ کرنے والا سب سے بڑا ڈیفینڈر جو ہے وہ عمران خان ہے۔ ہم تو اس فیصلے کو آج تک اپوز کرتے آ رہے ہیں، عمران خان اس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتا آ رہا ہے، اس نے کہا یہ فیصلہ درست ہے، اس فیصلے کو قائم رہنا چاہیے، ورنہ اگر سیاستدانوں کے اندر کنسنسس ہو جائے یا ہو جاتا تو اس کو آئین کو امینڈ کیا جا سکتا ہے۔ 62 کیا آپ کی اتحادیوں کے اندر کوئی ایسی کنسیڈریشن ہے؟ میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں میں یہ بات ڈسکشن رہی ہے بھی کہ یہ جو آرٹیکل 62 اور 63 ہیں ان میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو قابل اعتراض ہیں اور بڑی ان میں ابہام ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ایک عجیب یعنی اس ملک کی بدقسمتی اور یہ ایک عجیب جو ہے یہ یعنی چیز جو ہے یہ اس ملک کی سیاست میں وارد ہو گئی ہے اس کی شکل میں کہ یہ نہ سیاستدانوں سے بات کرنے کو تیار ہے، نہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، نہ ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہے، یعنی یہ تو ایک عجیب و غریب، اور الیکشن کا مطالبہ کر رہا ہے، اس چیف الیکشن کمیشنر کی موجودگی میں الیکشن لڑنے کو تیار نہیں ہے، اور اگر الیکشن ہوگا اس کا رزلٹ تسلیم نہیں کرے گا، جی یہ کہے گا جی یہ رزلٹ مجھے اگر اس کی پسند کا نہیں ہے، اگر یہ اسے 2/3 تھا الیکشن کا مطالبہ بھی آپ سے نہیں کرتے، وہ نیوٹرل سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے ان کو بٹھا دیا، ان کو ہٹائے اور الیکشن مطالبہ تو وہ خیر پھر حکومت تو پھر یعنی وہ مطالبہ جو ہے وہ آپ سے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ تو چوروں ڈاکوں کو بٹھا دیا، نیوٹرلز کو کہتے ہیں یہ تو آپ نے پاکستان کے خلاف سازش کر دی ہے، ان کو ہٹائیں۔ پھر انہی لوگوں نے بٹھایا نا جن لوگوں نے اس کو بٹھایا تھا، اس کے بھی 155 ووٹ ہیں اور PMLN پلس پیپلز پارٹی پلس JUIF 156 ووٹ بنتے ہیں، ایکسٹرا ووٹ سارے اس کے پاس تھے، اس کے 176 ووٹ ہو گئے جب وزیر اعظم بن گیا، وہی سارے ووٹ میاں شہباز شریف کو پڑ گئے تو وہ بھی 175 ووٹ لے کے وزیر اعظم بن گئے، 176واں ووٹ جو تھا ایاز صادق صاحب پریزائڈ کر رہے تھے، وہی ووٹ ہیں، تو یہ بنے تو یہ جو ہے وہ پوتر ہیں، اور کوئی اور بنے تو وہ ڈاکو ہے، وہ چور ہے۔ رانا صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی، ایک بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ رانا صاحب، نواز شریف کی پاکستان واپسی، یہ شاید نون لیگ کو جلدی فیصلہ کرنا پڑے گا، اگر آپ نے الیکشن میں جانا ہے تو آپ کو اپنی پارٹی کی پہلے ڈائریکشن طے کرنی پڑے گی کہ پارٹی کو لیڈ کس نے کرنا ہے۔ جی پارٹی کو لیڈ تو خیر میاں نواز شریف صاحب ہی کر رہے ہیں، ہی از دی لیڈر آف دا پارٹی، اور پارٹی جو ہے یہ فیصلہ کر چکی ہے اور اس فیصلے سے میاں نواز شریف صاحب کو کنوے بھی کر چکی ہے کہ وہ واپس آئیں۔ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں پارٹی کو لیڈ اگر میاں نواز شریف صاحب کریں گے تو پارٹی جو ہے وہ بہتر پرفارم کرے گی۔ تو کب واپسی کی توقع رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی اب ان سے ہم زبردستی کو ڈیڑھ تو نہیں لے سکتے، نہ ہی کوئی اپنے طور پہ اناؤنس کر سکتے ہیں، ویسے دوست اپنے طور پہ اندازہ دیتے بھی رہتے ہیں، تو میری تو ابھی کل ہی ان سے بات ہوئی ہے، تو بہرحال وہ واپسی کا ارادہ تو رکھتے ہیں، کیونکہ اگلے چند ہفتوں میں آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اسحاق ڈار صاحب نے بھی میرے خیال وہ سپریم کورٹ میں، اسحاق ڈار صاحب تو میرا خیال ہے کہ سپٹمبر کے فرسٹ ہاف میں انشاءاللہ آ جائیں گے، تو سیکنڈ ہاف میں پھر نواز شریف بھی آئیں گے۔ تو بس یعنی جو اسحاق ڈار صاحب کا آنا جو ہے نا
فرسٹ اسٹیپ ہوگا. یہ بھی اس بات کی جو ہے وہ طرف اشارہ کرتا ہے کہ فرسٹ ہاف میں اسحاق ڈار ہوگا تو سیکنڈ ہاف میں پھر سیکنڈ ہاف میں کوئی ضروری نہیں ہے. بات تو الیکشن کی ہے. الیکشن کوئی اکتوبر میں یا سپٹمبر کے آخری ہفتے میں تو نہیں ہونے جا رہا. سر آپ نے سپٹمبر اینڈ میں یا اکتوبر میں آرمی چیف کی نامینیشن کرنی ہے, پھر اس کے بعد کسی وقت بھی آپ کیئر ٹیکرز کے لیے چلے جائیں گے. بہرحال جی یہ تو فیصلہ جو ہے یہ پی ایم ایل این کو اپنے طور پہ تو نہیں کر سکتی. یہ فیصلہ جو ہے یہ جو جو فورم ہے تمام اتحادی جماعتوں کا تو انہی کے ہاتھ میں ہے. وہ انہوں نے اب تک کا فیصلہ تو ان کا یہ ہے کہ ہم نے اپنی ٹرم پوری کرنی ہے, لیکن وہ جب بھی چاہیں وہ اپنا فیصلہ بدل بھی سکتے ہیں. اس کو آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر کب کنسلٹیشن ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ جب وہ وقت آئے, کیونکہ عام جو پریکٹس ہے وہ تو یہی ہے کہ اکتوبر میں یا نومبر میں, پہلے کیونکہ اکتوبر میں یہ ڈیٹ تھی غالباً لاسٹ ویک میں, تو یہ اکتوبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں. اب اگر نومبر میں ہے تو اکتوبر کے لاسٹ ویک میں یا نومبر کے فرسٹ سیکنڈ ویک میں یہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا. نامینیشن آپ اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں نامینیشن میرا خیال ہے کہ بہت پہلے کرنا بھی تو مناسب نہیں ہوگا نا. سپٹمبر اینڈ شاید بہت پہلے نہ ہو کیونکہ اس کے بعد ٹوٹل 60 روز بچتے ہیں. ہاں ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے تو میرا خیال ہے کہ سپٹمبر جو ہے یہ شاید زیادہ ہو, اکتوبر ٹو ارلی ہو. ہاں اکتوبر میں ہو سکتی ہے. اکتوبر میں ہو سکتی ہے. آئیڈیلی آپ کو بائی اینڈ آف دس ایئر اور ارلی نیکسٹ ایئر الیکشن میں ہونا چاہیے. کیئر ٹیکرز اس سال کے اخیر میں آ جانے چاہیے. بھر جی یہ فیصلہ تو جس اختیار ہے وہ فورم ہی کرے گا, کیونکہ سیاسی بے یقینی ختم کرنے کا سب سے بڑا راستہ یہی ہے کہ دوبارہ ووٹ کی طاقت سے آئے. جس نے بھی آنا ہے, آپ جیت سکتے ہیں تو آپ جیتتے ہیں, عمران جیت سکتے ہیں تو چلیں. اگر جو ہے وہ اتحادی پارٹیوں کا جو سربراہوں کا فورم ہے یہ فیصلہ کر دیں کہ چلیں جی کروائیں الیکشن, یہ کہیں گے یہ چیف الیکشن کمیشنر ہے تو میں نے تو اس حصہ نہیں لینا الیکشن میں, پھر کیا ہوگا؟ وہ تو بھی آپ کو ڈسپیوٹس اس طرح کے بہت سارے سارٹ آؤٹ کرنے پڑیں گے. پھر ایک نیا بحران آ جائے گا. تو اس بحران کا کیونکہ اس نے دو ٹوک انداز میں 2 سے زیادہ مرتبہ یہ کہا ہے کہ اس چیف الیکشن کمیشنر کے ہوتے ہوئے میں الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا. اب یہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہے اس کا آئینی طور پہ ایک طریقہ کار ہے جانے کا, وہ اختیار نہیں کرتے. درخواست دی, واپس لے لی, ادروائز جو ہے وہ یہ مسئلہ حل ہو نہیں سکتا. تو اب اس میں جو ہے وہ اس کا کیا حل ہے جی؟ ہمارے پاس یہ حل تو ہمارے پاس نہیں ہے. پھر آگے الیکشن ہوتا ہے, پھر یہ کہے گا مجھے رزلٹ نہیں قابل کو. وہ تو تنازعات آئیں گے, لیکن صورتحال ابھی یہ ہے کہ پنجاب نہیں, آپ نے جو کہا نا کہ جی بے یقینی ختم کرنے کا, بے یقینی یہ ہے, اس کی ذات جو ہے وہ اس ملک میں کے لیے فتنہ ہے, فساد ہے, بے یقینی ہے, گمراہی ہے. سیاسی لوگ حل نکالتے ہیں, یہ تو سیاسی لوگوں کا, یہ سیاسی لوگ ہے نہیں, یہ سیاسی بندہ ہی نہیں ہے. یہ سیاسی بندہ ہو تو یہ بات کریں گے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اب الیکشن کا کہہ رہا ہے, ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ چیف الیکشن کو چینج کرو. اس کے بعد کہے گا مجھے یہ رزلٹ میں اس رزلٹ کو نہیں مانتا. بے یقینی تو رہے گی. 2 صوبوں میں اس وقت آپ کی حکومت نہیں ہے, پنجاب میں بھی, کے پی میں بھی. مرکز میں ان کے اوپر کیس شروع ہوئے ہیں, صوبوں کے اندر انہوں نے کیس شروع کر دیے, کے پی میں بھی شروع کر دیے, پنجاب میں بھی شروع کر دیے. آج ابھی فواد چودھری کا میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ یہ صوبائی حکومتیں اس لیے نہیں بنی کہ آپ لوگ وزیر بنے, 25 کلومیٹر کی حکومت نے ہمیں تنگ کیا ہوا. یہ دیر از اے سچویشن جو آپ جتنا زیادہ اس کو آگے لے کے جاتے ہیں, مجھے اس میں تناؤ نظر آتا ہے, اس میں نظر نہیں آتی. یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ اے وے. نہیں تو پھر آپ معاملہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی الیکشن سے بے یقینی ختم ہو جائے گی, تو یہ کہے جی میں تو الیکشن میں حصہ نہیں لے رہا, چیف الیکشن کمیشن کو ہٹائیں. اس کے بعد اگر الیکشن ہو جاتا ہے کہ مجھے رزلٹ نہیں کا قابل قبول. یعنی بے یقینی کا ایک ہی حل ہے کہ قوم اس کی شناخت کرے, اس کا ادراک کرے, اور بائی ووٹ جو ہے اس آدمی کو فارغ کرے. سر ووٹ ہی تو میں اس کا فارغ ہونا وہ لوگوں کی جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, ورنہ یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دو چار کرے گا. ابھی تو لوگ اس کے پیچھے ہیں. لاسٹ کوسچن ہے, نہیں بائی الیکشن کا رزلٹ نہیں, بائی میجورٹی جو ہے جو وہ کلیم کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی پنجاب میں پی ایم ایل این جو ہے وہ میجورٹی سے جو ہے وہ کامیاب ہوگی, الیکشن جیتے گی. رانا ثناء اللہ خان وفاقی وزیر داخلہ, بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.